الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم۔ دعا کرو رب ذوالجلال دین مبین کے ساتھ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، ریاکاری، بناوٹ، تصنع سے اللہ اور بالخصوص ذاتی مفادات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور جس طرح لوگوں کا گمان ہمارے بارے میں ہوتا ہے اللہ کریم اسی طرح ہم سب کو بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، کچھ مائیاں پانی بھر رہی تھی کنویں سے، ایک مائی نے دوسری مائی سے کہا کہ یہ جو عبد القادر جیلانی ہے نا، یہ پوری رات سنا ہے نفل پڑھتا رہتا ہے، پوری رات نفل پڑھتا ہے اور پوری رات یہ عبادت کرتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے اندر یہ چیز تھی نہیں، ویسے عبادت کرتا تھا مگر اتنی عبادت نہیں تھی کہ اس خاتون نے دوسرے خاتون سے کہا کہ یہ پوری رات عبادت کرتا ہے۔ تو میں نے جب یہ بات سنی تو دل میں خیال ہے کہ اچھا لوگوں کا میرے بارے میں یہ گمان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے دوسرے خاتون سے جو بات کی، اس بات نے میری تقدیر کو بدل دی، اور رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے کہ اس رات سے جب تک مجھے زندگی رہی میری، کبھی میں رات کو سویا نہیں، پوری رات عبادت کیا کرتا تھا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عورت جھوٹی پڑ جائے، یہ جھوٹی پڑ جائے۔ تو حضرات ذی وقار، میں نے پہلی گزارش کی ہے، دعا کرو جیسے ہمارے اور آپ کے بارے میں لوگوں کا ایک ان کا خیال رہتا ہے کہ شاید یہ اچھے لوگ ہیں، تو دعا کرو اللہ ہمیں اسی طرح بن جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، حقیقت ہے ہمارے قول فعل میں بڑا تضاد ہے، ہم کہتے کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں، اور جب کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر اس کلام کے ذریعے ہمارے قد و قامت کا اندازہ اگلے کو ہو جاتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں پر بڑی محنت کی، اور خاص کر یہ جو مکے والے لوگ ہیں یہ تو بہت سخت دل تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، سواری کے جانور سے گوشت کاٹ لیتے تھے اور پھر وہاں گوشت انگاروں پہ پکا لیتے تھے، اور پھر اسی زخم پہ پٹی کر لیتے تھے اور اگلا سفر شروع کر لیتے تھے۔ اتنے ظالم لوگ تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ماؤں کو منڈی میں بیچ دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے باتوں پہ ایک دوسرے کو قتل کر لیتے تھے،
چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ دستر گریبان ہو جاتے. اور میں نے بڑی کوشش کی مگر لوگوں میں تلوار کی زور سے ان کے دل فتح نہ کر سکا. بدر کے میدان میں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا پھر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے. چاند کو 2 ٹکڑے کیا میں نے ان کے سامنے مگر ان کے دل پھر بھی نرم نہ ہوئے. مگر میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی ان کے دل سخت کے سخت ہی تھے, دل نرم نہیں ہوئے. مگر میں نے جب اخلاق کے جوہر دکھائے نا جی, تو اخلاق کے جوہر جب میں نے دکھائے تو اخلاق, میرے اخلاق اور حسن خلق کی وجہ سے میرے قدموں میں ڈیروں کے کلمہ پڑ گئے اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیا, اپنے دین کو چھوڑ دیا اور میری غلامی اختیار کر لی. تو آپ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اخلاق کی دولت سے ان کے دل کو فتح کیا, اچھے کلام سے ان کے دلوں کو فتح کیا. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اپنے رویوں پہ غور کرو, اپنے رویوں کو تلخ نہ کرو, اپنے رویوں کو سخت نہ کرو. حضور فرماتے ہیں کہ سخت لب و لہجوں سے لوگ تم سے دور چلے جائیں گے. اپنے جو آپ کے ہیں وہ بیچارے تو گزارا کریں گے, وہ کہاں جائیں, بند گلی میں بند ہے, وہ آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کے اپنے ہیں, وہ کدھر جائیں گے. مگر یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ وہ آپ کو اچھے لفظوں میں بھی تو یاد نہیں کرتے نا. وہ اور عزت وہ نہیں ہوتی کہ جو آمنے سامنے, کبھی کبھی لوگ شر سے بچنے کے لیے بھی عزت کرتے ہیں آپ کی, اور ہماری شر سے بچ جائے. کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے نا, تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کبھی کبھی اس سے ہاتھ بھی ملانا پڑتا ہے. وہ بعد میں پتہ نہیں اول بول کہے گا. میرے محترم, اصل عزت یہ نہیں ہے جو کسی کے ڈر کی وجہ سے کسی کی عزت کی جائے, کسی کے شر سے بچنے کے لیے کسی کی عزت کی جائے. اصل تو عزت یہ ہے کہ آپ کا جی چاہے جب آپ کے اور میرے قول فعل کا تضاد ختم ہو جائے اور ہم اس مقام پر اپنے آپ کو بٹھائیں کہ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر ہماری عزت کیا کریں اور ہم سے مل کے لوگ خوش ہو جایا کریں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک خوبصورت فرمان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حدیث قدسی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب ترازو لگے گا نا, ترازو, تو ایک شخص کے ساتھ ایک عمل ایسا ہوگا کہ اس کی نیکی کا پلڑا کبھی اوپر ہوگا, کبھی بدی کا پلڑا اوپر ہوگا. وہ اسی طرح حضور نے یوں اپنے ہاتھوں کو یوں کیا کہ کبھی وہ نیکی کا پلڑا اوپر ہوگا, کبھی بدی کا پلڑا اوپر ہوگا, اور وہ اس انتظار میں ہوگا کہ ایک لمحوں میں میرا فیصلہ ہونا ہے, ایک لمحے میں میرا فیصلہ ہو جانا ہے, یا دوزخی بن جاؤں گا یا جنتی بن جاؤں گا. اس لیے کہ میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کبھی نیکی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی بدی کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے, اور وہ ایک عجیب کب کبھی اس پہ طاری ہے اور وہ عجیب کیفیت سے وہ اس وقت دو چار ہے. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا, اور ایک بادل کا ٹکڑا جب آئے گا تو وہ بادل کا جو ٹکڑا ہے وہ اس کے نیکی کے پلڑے میں جا گرے گا, اور نیکی کے پلڑے میں جب وہ بادل کا ٹکڑا گرے گا تو نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, اور جب بھاری ہو جائے گا تو پھر ایک لمحے میں اس کے لیے جنت کا اعلان کر دیا جائے گا. فرشتے پکڑ کے جب اس کو جنت کی طرف پروٹوکول کے ساتھ لے کر جائیں گے نا, تو وہ فرشتوں کو کہے گا کہ یہ کون سا عمل ہے, کیا تھا یہ, میرے پاس تو نمازیں بھی تو تھے, میں زندگی میں نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, حج بھی ہے, زکات بھی ہے, تلاوت بھی ہے, تسبیحات بھی ہے, ذکر و فکر بھی ہے, صدقات بھی ہے, خیرات بھی ہے, عبادت سب کچھ موجود تھا اس نیکی کے پلڑے میں, مگر وہ نیکی کا پلڑا نماز سے بھی بھاری نہ ہو سکا, روزے سے بھی بھاری نہ ہو سکا, حج و زکات سے بھی بھاری نہ ہو سکا. ارے فرشتوں مجھے یہ بھی تو بتاؤ نا کہ اس نیکی کے پلڑے میں بادل کی صورت میں یہ آیا تھا, یہ کیا تھا؟
کہ جس عمل نے نیکی کے پہڑے کو اتنا بلند کر دیا اور ہمیں جنتی قرار دیا ہے، تو اس میں وہ کون سا، اس بادل میں کیا نور تھا جس نور کی برکت سے اللہ کریم نے ہماری تقدیر کو بدل دیا؟ تو فرشتے عرض کریں گے کیا تمہیں پتہ نہیں یہ کیا تھا؟ وہ کہے گا نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا، میں تو بادل کا ٹکڑا ہی سمجھ رہا تھا۔ تو فرشتے عرض کریں گے یہ وہ تیرے اخلاق کریمانہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق پر عمل کرتے ہوئے جب بھی بات کرتا تھا میٹھا بولتا تھا، وہ تیرے میٹھے بول ہے کہ جس کی وجہ سے تو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتا تھا اور لوگ دعائیں کرتے تھے، اور وہ دعائیں انہوں نے تمہاری تقدیر کو بدل دیا، آج تیری نجات ہو گئی اس وجہ سے۔ یہ تو اخلاق ہے۔ یہ بادل کی صورت میں جو تیرے پلے کو باری کر گئے وہ تیرے میٹھے بول ہے، وہ تیرے میٹھے اخلاق ہے۔ اس لیے حضرات معلوم یہ ہوا کہ نمازیں بھی، نمازوں سے بھی چھٹکارا، زیادہ نمازیں پڑھنے سے بھی چھٹکارا، زیادہ روزے رکھنے سے بھی چھٹکارا۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی عبادت کی وجہ سے، میں نے پچھلے جمعے پر ایک جملہ کہا تھا، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں نا، اس کا کسی کو کیا فائدہ؟ میں تلاوت کرتا ہوں اپنے لیے کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں اپنے لیے رکھتا ہوں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، کوئی بھی عمل ہے وہ اپنے لیے کرتا ہوں نا، مخلوق کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے زبان سے اگر لوگ محفوظ نہیں، بھول جاؤ جنت کو، زبان کی وار سے اگر لوگ محفوظ نہیں، ہم اس زبان کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چیر کے چلے جاتے ہیں اور پھر بھروسہ کرتے ہیں میں تو اصلاح کر رہا تھا۔ ارے بھائی اصلاح تو نہیں تھی نا جی، اصلاح ایسے ہوتی ہے۔ ہمارا جو طرز تکلم ہے وہ نہایت ہی خستہ ہے، نہایت غلیظ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں پارلیمنٹری زبان نہیں آتی۔ اخلاق سے گری ہوئی بات کرنا، اخلاق سے گرے ہوئے جملے بولنا۔ مجھے پچھلے تقریباً 1 مہینہ 1.5 پہلے ایک مائی صاحبہ ملی تھی، وہ مجھے فرمانے لگی کہ مولانا صاحب ایک بات تو کرو کسی دن مسجد میں۔ میں نے کہا کون سی؟ کہتے جی بس یہ کہہ دیا کرو کہ بے شک ماں باپ کو پیسے کم دیا کرو مگر ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے بولا کرو۔ کہتے میرے بیٹا پیسے مجھے دیتا ہے، خدمت بھی کرتا ہے، عزت بھی کرتا ہے، مگر کلام ایسا نہیں کرتا، سخت بولتا ہے، خدمت کرتا ہے، مگر کبھی مسجد میں یہ بھی کہہ دیا کرو کہ مائیں پیسوں سے زیادہ خوش نہیں ہوتی، اچھے بول سے خوش ہوتی ہے۔ تو اس ماں نے مجھے کہا کہ یہ مسجد میں کبھی کہہ دو۔ تو حقیقت میں ایک دل میں یہ بات اتر گئی کہ حقیقت میں یہی بات ہے۔ ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، افسر بن گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے نا تو جتنا ٹائم آپ گھر میں تشریف فرماتے وہ کچھ نہ کچھ گھر کے کام میرے ساتھ کرتے رہتے۔ اور ہمارے دور کا تو ہم لوگ ہیں، ہم تو اگر ہم محسوس نہ کر لیں، ہم تو جب گھر میں جاتے ہیں نا تو تھانے دار بن کے جاتے ہیں اور ایک زحمت بن کر ایک سناٹا سا طاری ہو جاتا ہے ہمارے گھر میں، اس لیے کہ فلانا آ گیا جی یہ ہمارا انداز ہے۔ ایک سناٹا طاری ہو جاتا ہے گھر میں، پتہ نہیں کیا مصیبت گھر میں آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھروں میں رحمت بن کے آیا کرو۔ اپنے گھروں میں کبھی کوشش کی، حضور فرماتے ہیں کہ گھر میں جب بھی تشریف لاتے ہو نا تو کوشش کیا کرو کہ گھر میں کبھی خالی ہاتھ نہ آیا کرو۔ اپنے گھروں میں سب سے اعلیٰ جو صدقہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ کسی پیر صاحب کو بکرے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مولانا صاحب کو بکرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدرسے میں بکرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود آپ انڈا نہیں کھا سکتے، خود سبزی نہیں کھا سکتے، مولانا صاحب کو بکرا دے کر چلے جاتے ہو، محسوس نہ کر رہے میری بات؟ تھوڑا سا تو اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھو نا۔ ایک بندہ اپنے بیوی بچوں کو
گوشت نہیں کھلا سکتا، اور مولانا صاحب کو بکرا دے دیا جی، پیر صاحب کو بکرا دے دیا جی، کیوں جی؟ منت مانی سی۔ او سادیا، منت نہیں ماننی تھی، جب کسی پیر کو بکرا دیا تو نے، کسی مولانا کو بکرا دیا تو نے، وہ آدھا کلو گوشت لے کر اگر پیار سے گھر میں پکا لیتے اور بیوی بچوں کو اور ماں باپ کو کھلا لیتے، نبی کریم فرماتے کہ سب سے اعلیٰ صدقہ یہ ہے۔ بکرے کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے جی، پتہ نہیں۔ اور پھر معذرت کے ساتھ محسوس نہ کرنا، پھر ہم نے رنگ بھی رکھے ہوتے ہیں جی، کالا بکرا، کالا بکرا، اور بکرا لاؤ پر کالا بکرا لاؤ، اس لیے کہ بلائیں کا ہو، بلائیں بکروں سے نہیں ٹلتی بابا، بلائیں آتی ہے ہمارے بد کرداری سے، بلائیں آتی ہے ہمارے بد اخلاقی سے، بلائیں آتی ہے ہماری جلوتیں ناخوشگوار ہیں، ہماری خلوتیں ناخوشگوار ہیں، ہمارا قول و فعل ناخوشگوار ہے، ہماری کتاب کے جو ورقے ہیں وہ پلیت ہیں، ہماری جلوتیں بہتر نہیں، خلوتیں بہتر نہیں۔ اور پھر جب ہم گھروں میں آتے ہیں نا، گھروں سے سجدے نکل گئے، گھروں سے قرآن نکل گیا، تلاوتیں نکل گئی، ریاضتیں نکل گئی، تسبیحات نکل گئے۔ جب گھر میں تلاوت ختم ہو جائے، جب گھر میں تسبیحات ختم ہو جائے، جب گھر میں مصلی بچنا ختم ہو جائے، تو پھر اس گھر میں آفت نہ آئے اور کیا ہے؟ ہماری جو مائیں تھیں، آپ کی جو مائیں تھیں، وہ تو معذرت کے ساتھ ایک بات کرو، آپ یقیناً آپ کو یاد ہوگا، ہماری مائیں جو تھی اور آپ کی مائیں، وہ جب آٹا گوندتی تھی تو کبھی آٹے والا جو پانی ہے کبھی نالی میں گرایا کسی نے؟ یار بولو نا جی، نہیں گرایا۔ تو جو بی آٹا گوندتے وقت وہ آٹے کا پانی نالی میں نہیں گراتی، وہ پیڑا بھی تو بسم اللہ شریف بنا کے بناتے تھی۔ آپ ذرا اس سے بھی بہتر دور میں چلے جائیں، مائیں کبھی بغیر وضو کے آٹا نہیں گوندتی تھی، یہ حقیقت ہے، میں گپ نہیں لگا رہا آپ سے، میں بغیر وضو کے آٹا نہیں گوندتی تھی۔ تو پھر مجھے بتائے نا، اگر وضو کے ساتھ آٹا بنا دیا جائے، وضو کے ساتھ روٹی بنا دی جائے، اور پھر وہ خاون صاحب کھائے، وہ بیٹا بیٹی کھائے، تو پھر وہ لقمہ تو نہیں ہے نا، وہ تو نور بن کے آئے گا نا، وہ تو نور بن کے آتا ہے۔ تو پھر وہ نور بن کے جب اندر داخل ہوگا تو پھر کلام بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور پھر جب ہم، مگر وہ آٹا جو ہماری بیوی، جو ہماری بیٹی، جو ہماری ماں وہ آٹا گوندتی ہے، اس میں یتیموں کا حق بھی گوندا جا رہا ہے، اس میں بیواؤں کا حق بھی گوندا جا رہا ہے، اس میں سگے بہن بھائیوں کا حق بھی گوندا جا رہا ہے، اس میں غریب مساکین کا حق ہم مار داڑ کے جب لے کر آتے ہیں آٹے کی صورت میں، تو پھر آٹا تو بن جائے گا مگر آٹے میں نور نہیں پیدا ہوگا۔ آٹے میں نور آتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال کو دوزخ سے بچاؤ، بے شک آپ سبزی کھلائیں اپنے بچوں کو، اور حلال کی کھلاؤ، حلال لقمہ کھلاؤ نا۔ گوشت میں تو لذت نہیں ہے، لذت تو آپ کے خوبصورت رزق میں ہے، جب رزق پاکیزہ ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، جب حرام رزق پیٹ میں آتا ہے نا تو پھر روحانیت کی جو پرواز ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، روحانی پرواز بندے کا منقطع ہو جاتا ہے۔ اور جب حلال رزق آپ کے وجود میں موجود ہوگا تو پھر عبادت میں لذت۔ حضرت ابی بن کعب کی خدمت میں ایک شخص آیا اور وہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے محبوب کے صحابی، میں جب تلاوت کرتا ہوں نا لذت محسوس نہیں کرتا، جب نماز پڑھتا ہوں لذت محسوس نہیں کرتا، جب ذکر و فکر کرتا ہوں لذت محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لقمے میں تمیز کیا کر، پاکیزہ لقمے کھایا کر، جب پاکیزہ حلال رزق کھائے گا عبادت کرو گے، تلاوت کرو گے، تلاوت میں بھی لذت، اور نماز پڑھو گے تو نماز میں بھی لذت۔ ہم کہتے جی چس نہیں آیا، وہ چس کسی کے کلام سے نہیں آتا، چس تو اپنے اندر ہوتا ہے،
چس تو آپ کے اندر ہوتا ہے، مزہ آپ کے اندر ہوتا ہے، چسکا کسی کے کلام میں نہیں ہوتا، حقیقت تو آپ کے اندر ہے۔ ہاں جب اندر کی بات، وہ کہتے ہیں نا کہ جو بات دل سے نکلتی ہے پھر اثر رکھتی ہے نا جی، یہ ہمارے اعمال ہے۔ حضرت توجہ فرماؤ، حضرت سیدنا فاروق اعظم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا اے امیر المؤمنین مجھے کوئی چند اچھا سا وظیفہ بتا دو، اچھا سا وظیفہ بتا دو۔ تو توجہ فرمائے، فاروق اعظم کی خدمت میں شخص نے کہا حضور اچھا سا وظیفہ بتاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جلدی قرب خدا بندی حاصل کروں، قرب خدا بندی حاصل کرنے کا وظیفہ مجھے بتایا جائے۔ اب سنو ذرا، جناب سیدنا فاروق اعظم اس شخص کو وظیفہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا اگر کوئی پیر صاحب ہوگا وہ کہتے جی سمجھ گئے نا، ضروری نہیں ہے ذکر کرنا، آپ سمجھ گئے نا، مگر فاروق اعظم تھے، اس سے بڑا کوئی پیر نہیں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم نے اس کو بکرے کا نہیں بتایا، جناب فاروق اعظم نے اس کو کلام نہیں بتایا کہ تلاوت کرو، ریاضت کرو، نماز پڑھو، سارا کچھ اپنی جگہ ہے، مگر حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک صحابی رسول کو خدا کا قرب حاصل کرنے کا وظیفہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وظیفہ یہ ہے کہ اب آج سے اور ابھی سے لوگوں پہ تبصرے کرنا چھوڑ دو۔ نہیں سمجھے بھی آپ؟ تبصرے کرنا چھوڑ دو۔ دوسری بات آپ نے فرمائی تبصرے کرنا چھوڑ دو، فرمائے غیبت کرنا چھوڑ دو۔ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، فرمائے غیبت کرنا چھوڑ دو۔ یہ وظیفہ بتا رہے ہیں، تبصرے کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو۔ اور حضور فاروق اعظم نے فرمایا اپنے اخلاق کو بہتر کر، اپنے اخلاق کو بہتر کر۔ پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ پھر عمل اگر تھوڑا بھی ہوگا وہ تھوڑا عمل بھی تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کثرت عبادت میں وہ مقام حاصل نہیں ہوتا جو تھوڑے عبادت میں مگر اخلاص کے ساتھ اگر کیا جائے، خلوص کے ساتھ کیا جائے۔ آگے چلتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ کامیابی کے چند راز نہ بتا دوں؟ حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ آج آپ لوگوں کو کامیابی کے چند راز نہ بتا دوں؟ تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، قالوا بولا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمائیے نا کامیابی کے راز کون سے ہیں، وہ بھی آپ کی زبان سے۔ آپ ذرا فرمائیے وہ کون سے کامیابی کے راز ہیں جو آپ کے نور بن کر ہمارے دلوں میں اتریں گے، ذرا فرمائیے وہ کون سے کام ہے۔ اب ذرا سنیے، حضور نے فرمایا کامیابی کا راز، حضور نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو۔ یہ تھوڑی بات ہے، ہمیشہ سچ بولو۔ حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو۔ پھر حضور نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو۔ کسی کو زندگی میں یہ راز بتا رہے ہیں، حضور نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو، اور حضور نے فرمایا کسی کے پر تہمت نہ لگاؤ۔ پھر حضور نے فرمایا اپنے اخلاق کو بہتر کر۔ تمام باتوں کو کرنے کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ مور لگائی نا آخر میں، حضور نے فرمایا اپنے اخلاق کو بہتر کر۔ ہمارے جو اخلاق اللہ معاف کرے جی، ہم بہت پتہ نہیں کس دنیا میں چلے گئے۔ ہم میٹھے بول کو اخلاق کہتے ہیں، وہ خدا کے بندے میٹھے بول تو یہ جو آپ کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ تو ایک دو تان اگر آپ کو دکھاتا ہے، آپ کہتے ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے جی، اس کی تو ٹریننگ ہے، وہ کہتے ہیں انکل صبر کرو میں اور آپ کو دیتا ہوں، آپ کہتے ہیں یہ تو کسی کام کا نہیں ہے۔ 10-15 تان اگر آپ وہ چیک کراتا ہے مگر غصہ نہیں کرتا، وہ اس لیے کہ اس کی تربیت ہے، اس کی تربیت ہے کہ گاہک سے بدتمیزی نہیں کرنی۔ وہ 10 تان آپ کو چیک کراتا ہے اور اس کے بعد آپ کہا چھوڑو جی آپ کے پاس تو کسی کام کا کپڑا نہیں، وہ پھر بھی کہتے جی انکل کل پرسوں نیا کپڑا آئے گا پھر آ جانا۔ اب یہ تربیت ہے اس کی، اور جو وہ گاہک باہر نکلتا ہے نا وہ دوسرے کو کہتے جی چچ کا بیٹھنا آتا نہیں،
بیوی سے دوسری مرتبہ ساگ نہیں مانگ سکتے تو مجھ سے 15 تان چیک کروانے کے بعد جا رہا ہے. اب یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق نہیں. آپ اگر چپ رہتے پھر آپ کو اس تمام محنت کا وہ 10 تان جو تو نے چیک کرائے وہ عبادت بھی ہوتا, ریاضت بھی ہوتا, اللہ بھی خوش ہوتا, اس کا رسول بھی خوش ہوتا. اگر آپ نے جب کہہ دیا نا کہ گھر میں پوچھتے کو نہیں اور ادھر آگے دیکھو اتنی محنت, راستے میں گاڑی جاتی ہے ادھر, دوسری آتی ہے ادھر سے, جب آمنے سامنے ڈرائیور حضرات آتے ہیں نا جی وہ پھر گپ شپ شروع ہو جاتا ہے جی, وہ جی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پیچھے جو ڈرائیور صاحب ہے وہ تین ہارن بجا رہا ہے, وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ہمارا جو ہم جب اخلاق سے گرتے ہیں تو کس طرح گرتے ہیں ذرا توجہ فرماؤ. وہ 2-4 ہارن جو بجاتے ہیں نا تو گاڑی روانہ کرتے ہیں, آگ لگی ہے جی. اپنے رویے کو نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو گلی میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا. حضور نے فرمایا جب ایک بندہ ادھر کھڑا ہوگا دوسرا ادھر کھڑا ہوگا تو درمیان میں ایک معذب خاتون گزرے گی کیسے؟ حضور نے تو یہ بھی بتایا کہ مت کھڑے ہو جایا کرو گلیوں میں. تو بندے گاڑی میں تو بندے ہی بیٹھے ہوتے ہیں نا. حضور نے فرمایا کہ گلی میں نہ کھڑے ہو جایا کرو اس طریقے سے. ہم کہتے ہیں جی آگ لگی ہے جی, ایک تو غلط کام کیا ہے اور ایک دوسری بات ہے, اور پھر پریشر میں رکھنا. کچھ لوگ دبدبا اوپر جیلی سروب نہیں ہوتا جی, آگ لگی ہے جی. تو خدا کے بندے آپ نے اپنی شخصیت بتا دی ہے, آپ نے اپنا خون کا تعارف کرا دیا, آپ نے اپنا علم بتا دیا, آپ نے اپنا خاندان بتا دیا, آپ نے اس کلام کے ذریعے اپنا کردار بتا دیا, آپ نے اس کلام کی وجہ سے اپنے ماں باپ کی غلط ترجمانی کی ہے. آپ نے کیا کہا کہ ماں باپ نے میری یہ تربیت کی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی اس 2 بول کی وجہ سے آپ نے پچھلے کا دل چیر کے رکھ دیا اور اب میں تو کچھ بھی نہیں. اور نہیں بابا, کیا فرماتے ہیں بزرگ کہ مندر ڈالے کعبہ ڈالے پر کسی کا دل نہ ڈالے, اس لیے کہ دل میں رب رہتا ہے. لوگوں کا احترام کیا جائے مراتب کے لحاظ سے. حضرات جی وقار, ہم نے اخلاق چھوڑ دیے اور اخلاق برے اخلاق کی وجہ سے لوگ آج ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں. حضور نے فرمایا کہ خدمت میں, حضور کی خدمت میں صحابی رسول اللہ کی حضور قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے. پھر عرض کی حضور کوئی نشانی بتاؤ. نبی کریم نے فرمایا کہ نشانی اس کی ہے کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں گے, لوگ بد اخلاق ہو جائیں گے اور بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کو ذلیل کریں گے. بیٹے اور بیٹیاں ماں باپ کو ذلیل کریں گے اور مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے, مسجدوں میں دنیاوی باتیں کریں گے. اور حضور نے فرمایا جب حق اور سچ ان کے کانوں تک آئے گا نا وہ کہیں گے جی ایسی باتیں کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے. نہ کلام کرنے والا اس پہ عمل کرے گا اور نہ سننے والا اس پہ عمل کرے گا. سب جو قیامت آ گئی سر پہ. ہاں وہ وقت بڑا حسین ہوگا جب کہنے والا بھی سچ کہے گا, سننے والا بھی سچ کرے گا, اور دونوں جب اس پہ عمل کریں گے تو خدا دونوں کی تقدیر کو بدل دے گا. حضرات جی وقار, خدا کریم ہم سب کو بد اخلاقی سے محفوظ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.